کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کروں گا، اور اگر کسی اور نے پیش کی تو میں اس کی حمایت کا اعلان کروں گا۔ ایمن مر جائے گا لیکن نہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا ووٹر کھڑا ہوا ہے، اس نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے سال 1.5 سال کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 16 فروری کی تاریخ دی گئی تھی حکومت کو کہ آپ سفیر کو بھیجیں نہیں تو ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ اب وہ تاریخ 2 مہینے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے۔ اب ویڈیو کو پوری طریقے سے غور سے سنیے گا، کچھ جذباتی باتیں نہیں ہیں، بڑی لاجیکل باتیں، کیونکہ ٹی ایل پی کے بعد اگر کوئی بندہ اس معاملے کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ 2 مرتبہ میں اس مذاکرات کے فیز سے اور دھرنوں کے فیز سے ذاتی طور پہ گزر چکا ہوں، اور انہی معاملوں میں ایک 2017-18 کے دور میں 2018 میں جب ہالینڈ میں گستاخانہ خا کے شائع ہوئے تھے تو اس وقت ہم لوگ نکلے تھے، عمران خان حلف اٹھا رہا تھا اور ہم لوگ نکلے، ریڈ زون میں گھسے، اور پہلی قرارداد ہمارے وہاں باہر دھرنے کے دوران جب اسمبلی میں پہلی قرارداد پیش ہوئی تو وہ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کو کہ مذمت کی قرارداد پیش ہوئی۔ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا اور ہم لوگ وہاں سے مذاکرات کر کے اٹھے گئے تھے کہ جی آپ سفیر کو بھجوائیں۔ اب ظاہر ہے کچھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ گورنمنٹ کو کرنا ہوتا ہے، اور ہم اس معاملے پہ اٹھے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو OIC اور UN میں اٹھائے گی۔ وہ ہمیں کامیابی ملی، OIC میں بھی اٹھا، UN میں بھی اٹھا۔ جو پاکستان ایک غریب ملک ہے، جو کر سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ کہ دوسرا احتجاج جو ہم لوگوں نے کیا وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے اس 12 ربیع الاول کو TLP کے احتجاج سے 3 ہفتے پہلے ہم لوگوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، اور اس وقت کیا ہوا کہ ہم پہ شیلنگ ہوئی۔ شیلنگ ہونے کے بعد معاملہ میڈیا پہ اٹھا، انٹرنیشنل میڈیا ہم نے کال آن کیا ہوا تھا، اور انٹرنیشنلائز ہوا معاملہ، الجزیرہ پہ چلا، BBC پہ چلا، اس کے علاوہ مطلب دنیا کے تقریباً ہر انٹرنیشنل میڈیا پہ چلا۔ اور جو ہمارے طرف سے ذمہ داری عائد تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس معاملے کو دنیا کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ پاکستانی قوم مردہ ضمیر قوم نہیں ہے، یا مسلمان مردہ نہیں ہو گیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کے معاملے میں وہ بالکل ہی خاموش بیٹھ جائے۔ تو مسلمان اٹھا، اس نے ڈنڈے بھی کھائے، ربڑ بلٹس بھی کھائیں اور شیلنگ بھی کھائی۔ وہ الگ معاملہ ہے، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں سانس آ بھی نہیں رہی تھی۔ ہم لوگ سارے جس طریقے سے وہ پلے بڑے ہیں اور جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ دیکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب معاملہ انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا، دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ جی یہ کوئی اس طرح کی گستاخی ہوئی ہے، اور اس پہ پاکستان کرتے عمل بڑا اچھا ہے پاکستان کی عوام کا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یا آپ نے اپنی سٹیٹ کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، 2-4 پولیس والے مارنے تھے، 12-14 اپنے بندے آپ لوگوں نے مروانے تھے، یا آپ خاموشی سے اٹھ کے بال جو ہے وہ گورنمنٹ کی کورٹ میں جا کے پھینک آئیں کہ جناب ہماری ذمہ داری پوری ہوئی، اب آپ اس معاملے کو پورا کریں۔ اب گورنمنٹ نے ہم سے کہا کہ معاملہ ہم لوگ اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ اس وقت تو ہم پہ بڑا اعتراض ہوا، اور ہماری جو شورا تھی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی، اس نے کہا کہ جناب لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی قوم کو اپنی ریاست کے ساتھ لڑوا دوں، میں اتنا بڑا بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے کام کروں۔ ہم حضور علیہ السلام کے لیے آئے تھے، جو معاملہ ہم نے اٹھانا تھا وہ ہم لوگ اٹھا چکے ہیں۔ اب خاموشی سے یہاں سے آپ لوگ اٹھیں، گورنمنٹ کی کورٹ میں ابھی بال ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اب وہ اٹھاتی ہے معاملے کو یا نہیں اٹھاتی، یہ گورنمنٹ اور اقوام عالم یا عالم اسلام کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی TLP کوئی پیسے لے کے اٹھ گئی، یا TLP جو ہے وہ نیگوشیٹ کر گئی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ کیا اپنے ورکر کو اٹھا کے ریاست سے لڑوا دیتے۔ ریاست تو پہلے حکومتیں جو ہیں وہ بے وقوفی کر چکی ہیں، ہزارہ کلنگ کے معاملے میں ایک طبقے کو ملک سے ناراض کر چکی ہیں، پھر یہ ایسے ڈھگے ہیں کہ ان لوگوں نے لال مسجد آپریشن کر کے دوسرے طبقے کو ملک سے ناراض کر دیا۔ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ جو تیسرا طبقہ اس ملک کا 70-80% ہے اس کو بھی ریاست سے لڑوا کے اینٹی سٹیٹ کر دو، یا اس کو جو ہے باغی بنا دو۔ اور تو پھر جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا تو پھر شہادتیں دینے کے لیے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کھائیاں بیلچے لے کے اپنے سینے لے کے بارڈر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ خیر، یہ حکومت کی آپ سمجھیں کہ فیلئر ہے کہ وہ یہ کام اگر نہیں کر پاتی۔ اب جو سب سے بڑی کامیابی آپ لوگ یہ عوام نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہے بس 16 سے ایک دن لیٹ ہو گئے تو بھائی ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ نہیں ہوگا بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں نا، اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو ہم لوگ جو اٹھے تھے یا TLP جو اٹھی تھی، ہم لوگ سے پہلے یہ باقی ساری مذہبی جماعتیں اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں، یا باقی جتنے بھی سیاسی لوگ جو ریاست مدینہ کے نعرے راگ الاپ رہے ہیں، وہ لوگ اٹھ چکے ہوتے اور سفیر کو بھجوا چکے ہوتے۔ اٹس ہیل لاٹ آف اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ لیکن یہاں پر ٹیکنیکلی کیا 2-3 پوائنٹس تھے جو TLP کو کرنے چاہیے تھے۔ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں،
اور یہ مشورہ میں پبلک میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پبلک کو بھی سمجھ آئے کہ بھئی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ صرف جذباتی نعرے نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، 3 مہینے کا ٹائم تھا، ابھی جب مذاکرات کے لیے بیٹھنا تھا تو آپ کے پاس یہ ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا کہ فرانس میں پاکستان کے کتنے لوگ نوکریاں کرتے ہیں، کتنے لوگ وہاں پڑھائی کر رہے ہیں۔ جب ہم سفارتی تعلقات ختم کریں گے اور فرانس انہیں ملک بدر کرے گے تو کیا وہ چائنا، امریکہ، رشیا یا ہمارے باقی ایسے ممالک جن سے تعلقات کوئی تھوڑے بہت گزارے لائق ہیں وہاں پر سٹیبل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اور چائنا بالکل کر لیتا، اس سے آپ آف دا ریکارڈ اگر یہ بات کرتے۔ نمبر 2، فرانس کے ساتھ جو ہمارے دفاعی معاملات یا باقی معاملات چل رہے ہیں اس میں کون سی ایسی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دنیا کی جن کے ساتھ ہم لوگ وہ فلاں چیزوں کے انجنز لے سکتے ہیں؟ میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے یہ اداروں میں سارے کافر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، یہاں پر بڑے درد دل رکھنے والے حضور کے عشق میں لبریز آفیسرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے 2-3 سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا، اب بھی موقع ہے، 2 مہینہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا، 2-3 ریٹائرڈ آرمی آفیسر لیں، 2-3 ریٹائرڈ بیوروکریٹس لیں، ان کو اپنی تنظیم میں شورا میں بے شک نہ رکھیں، اگر آپ کو ڈر ہے کہ جی خبریں لیک کریں گے، ان کی ایک الگ شورا بنائیں جس کا کام صرف یہ ہو کہ رائے عامہ کو ہموار کرے آپ کی فیور میں، نمبر 1، اینڈ نمبر 2، پڑھے لکھے طبقے کو آپ کی فیور میں لائے، جو طبقہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، فیصلے اسی نے کرنے ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف نعرے لگا سکتے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنے سرونگ کورس میٹس سے جا کے ملیں جو لوگ ابھی اس وقت فوج میں بیوروکریسی میں، اور ان سے پہلے تو پوچھیں کہ بھئی اگر تو ہم اس سفیر کو نکالتے ہیں تو کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن سے ہم لوگ وہ چیزیں لے سکتے ہیں جو ہم ابھی فرانس سے لے رہے ہیں، جس کے بغیر ہمارا سروائیول مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کام بڑا ٹیکنیکلی کیا جا سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور یہ پاسبل بھی ہے۔ چوتھا کام جو پلان بی ہم نے سوچا تھا لیکن اس کے بعد کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملا، ٹی ایل پی آئی، تو ہم نے کہا ابھی ہم بیچ میں نہیں پڑتے یہ پلان بی کے کھاتے میں، کیونکہ نہ معاملہ پھر ٹی ایل پی کے ہاتھ میں رہنا ہے نہ ہمارے ہاتھ میں رہنا ہے، اور یہ آپس میں ورکر جو ہے وہ لڑ کے بیٹھ جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نظریے کے لیے کوئی بھی نکلے ہم اس کے پیچھے ہوں گے۔ وہ پلان بی میں ابھی ٹی ایل پی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ کو بہتر لگے اسے اپنا لیں، ہم لوگوں نے خیری اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ابھی اپریل کی جو تاریخ آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب شاید پاسبل نہ ہو، ہم لوگ مر جائیں گے، بھوکے ہو جائیں گے، تو آپ نے سب سے آسان کام یہ ہے، اسمبلی میں تو معاملہ ابھی بھی جا سکتے، ایک ایم این اے سے آپ جا کے ملنے، وہ اسمبلی میں قرارداد پیش کرے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ وہ یہ ہے 2 راستے۔ نمبر 1، ایک آپ اپنا ڈیلیگیشن بنائیں، اس میں اگر ہیلپ آؤٹ آپ کو چاہیے تو ہمارے لوگ جو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ نوجوان تیار ہیں، پڑھے لکھے طبقہ ہے جو صحیح طریقے سے کنونس کرنا جانتا ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ وہ وفد پاکستان کے ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو جا کے ملے اور اسے جا کے کنونس کرے کہ معاملہ یہ ہمارا یا کسی مولوی یا پیر کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، ناموس رسالت کا معاملہ، لہٰذا یہ قرارداد آپ پیش کریں اور متفقہ طور پہ منظور ہو، اس پہ کوئی پالیٹکس نہ ہو۔ اینڈ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ایک جمعے کا دن رکھیں جس میں آپ اعلان کریں کہ اس جمعے کو، جمعے کی نماز کے بعد، ہر بندہ اپنی مسجد کا جلوس لے کے اپنے ایم این اے کے گھر کے باہر جائے گا اور وہاں جا کے احتجاج کرے گا۔ اس پہ نہ کوئی پرچہ ہوگا، نہ کوئی 4th شیڈول ہوگا، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، اپنے حلقے کی عوام اپنے ہی ایم این اے کے پاس جا رہی ہے، ہر پارٹی کا ورکر اپنے ایم این اے کے پاس جا رہا ہے اور اسٹامپ پیپر لے کے جا رہا ہے جس پہ وہ یہ لکھا ہوگا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کروں گا، اور اگر کسی اور نے پیش کی تو میں اس کی حمایت کا اعلان کروں گا۔ ایم این اے مر جائے گا لیکن نہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ووٹر کھڑا ہوا ہے، اس نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے 1.5 سال کے بعد۔ تو اس طریقے سے آپ 350 میں سے 150-200 ایم این ایس کے سگنیچرز یوں لے سکتے ہیں، اور باقی جو 100-150 بندے ہیں وہ ان ایم این ایس کو آپ کنونس کر سکتے ہیں، اور باقی جب ہوا کریٹ ہوگی تو ہر بندے نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ ادروائز جو رولنگ پارٹی ہے وہ تو کبھی یہ کام نہیں کرے گی کیونکہ اس نے انٹرنیشنل سطح پہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، اور اپوزیشن پارٹی اس لیے یہ کام نہیں کریں گی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کیونکہ انہوں نے اگلی گورنمنٹ میں آنا ہے، انہیں امریکہ اپنے بوٹ پالش کرنے کا 5 سال کا موقع نہیں فراہم کرے گا اگر وہ اس طرح کی قرارداد پیش کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایم این ایس کو ڈائریکٹ اپروچ کرنا ہوگا عوام کے ذریعے اور لیڈرشپ کو اپنی شورا کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے یہ کام بڑے آرام سے اور بڑے اسموتھلی پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ
آپ لوگ کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم لوگ تحریک چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں تحریک کا خیر خواہ ضرور ہوں، ممبر نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحریک ان تمام جماعتوں سے لاکھ گنا بہتر ہے، ان بڑے بڑے گدی نشینوں اور مولویوں سے لاکھ گنا بہتر ہے جو جھگیوں میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم یہ میدان میں نکلے تو ہیں، کم از کم ان لوگوں نے معاملہ انٹرنیشنلائز تو کیا ہے. تو کوئی بھی بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا، اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا کرو. پاکستان ہمیشہ زندہ